مان شعبان کی فضیلت اور برکتیں مقدمہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں بعض مہینے مخصوص فضائل اور برکتوں کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم ہے جو کہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا حامل ہے اور رسول اللہ نے اس مہینے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک سنہری موقع ہے کیونکہ اس میں عبادات، نیک اعمال اور گناہوں سے توبہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مان شعبان کی فضیلت حدیث نبوی کے مطابق فضیلت رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کی غفلت ہوتی ہے، رجب اور رمضان کے درمیان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن نسائی کے یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا مہینہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری کا بہترین وقت ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے اور عبادات کرنے سے رمضان کے لیے جسمانی اور روحانی تیاری ہوتی ہے۔ 3 شب برات 15ویں شعبان کی رات شعبان کی 15 رات کو لیلۃ المبارکہ شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ترمذی، یہ رات بخشش، رحمت اور دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور دعا کرنی چاہیے۔ مان شعبان میں عبادات اور عمل نفلی روزے رکھنا رسول اللہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بخاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے روزے رکھنا سنت نبوی ہے اور اس میں بے شمار فضائل ہیں۔ 2 استغفار اور توبہ، چونکہ شعبان میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور نیک اعمال کا وزن بڑھ جائے۔ 3 درود شریف کی کثرت، رسول اللہ پر درود شریف پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں بھی بہت زیادہ ہے لیکن شعبان میں اس کی خاص فضیلت ہے۔ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ 4 قرآن کی تلاوت، شعبان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہو سکے۔ 5 صدقہ و خیرات، شعبان میں صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ شب برات کی عبادت، نوافل ادا کرنا، اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 توبہ اور استغفار، یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے، اس لیے اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ 3 دعا و مناجات، اپنی اور امت مسلمہ کی بھلائی اور ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ 4 صدقہ و خیرات، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا باعث اجر ہے۔ مان شعبان کی برکت، اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ 2 رمضان کی تیاری کا سنہری موقع۔ 3 شب برات کی بابرکت رات۔ 4 نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں کی معافی۔ 5 روحانی ترقی اور قرب الہی کا ذریعہ نتیجہ۔ مان شعبان بے شمار برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نفل روزے، تلاوت قرآن، درود شریف، صدقہ و خیرات اور توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان کی برکتوں سے مستفید ہونے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مان شعبان المعظم کی فضیلت اور برکتیں مقدمہ۔ مان شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام فرمایا اور امت کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے جس میں نیک اعمال کی کثرت، روزے، استغفار، درود شریف اور دعا کی قبولیت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک خاص رات شب برات بھی آتی ہے جو بے پناہ رحمتوں اور مغفرت کی رات۔ مان شعبان کی فضیلت،
نبی کریم کی خصوصی عبادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم اس مہینے میں عبادات اور روزوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کی تیاری کا مہینہ مان شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے استقبال کے لیے شعبان میں ہی قرآن کریم کی تلاوت بڑھا دیتے، روزے رکھتے اور خیرات و صدقات میں اضافہ کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ اخلاص اور توجہ کے ساتھ عبادات کر سکیں۔ 3 اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ اب شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نسائی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شعبان میں نیک اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جب اعمال پیش ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ مقبول ہوں۔ شب برات مغفرت اور رحمت کی رات مان شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ المبارکہ اور شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بے حد فضیلت اور برکت والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ ابن ماجہ مان شعبان کے عمل 1 روزے رکھنا۔ نبی اکرم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور امت کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص مان شعبان میں 3 دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، خاص طور پر پیر اور جمعرات کے دن۔ استغفار اور دعا۔ شعبان کے مہینے میں استغفار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ بخشش کا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں دل سے معافی مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ 3 درود شریف کی کثرت۔ یہ مہینہ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی بہترین ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم کی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کا خاص اہتمام کرنا چاویزت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلم۔ 4 صدقہ و خیرات۔ شعبان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کی مدد کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور رمضان کی تیاری کے لیے ذکر بھی ادا کریں۔ شب برات ایک عظیم رات۔ شب برات کو رحمت، مغفرت اور برکتوں کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات نجات کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ عبادات اور نوافل۔ شب برات میں عبادت کرنا بہت افضل ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہئیں، خاص طور پر صلاۃ التسبیح اور تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 قبرستان کی زیارت۔ نبی اکرم اس رات جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ 3 رزق اور تقدیر کے فیصلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت طلب کریں۔ مان شعبان کے پیغامات۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی عبادات کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ رمضان میں زیادہ اخلاص کے ساتھ عبادات کر سکیں۔ 2 روزے، استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ 3 شب برات میں عبادات، دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ 4
صدقہ و خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نتیجہ مان شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات، روزے، دعا اور درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری مغفرت ہو اور ہم رمضان المبارک میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مان شعبان المعظم کی فضیلت اور برکتیں۔ مان شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ مقدس مہینہ بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ نبی اکرم نے اس مہینے کی خاص اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس میں عبادات کا خاص اہتمام فرمایا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شعبان المعظم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم میں ذکر، اگرچہ شعبان کے مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس مہینے میں خیر و برکت کے بہت سے مواقع موجود ہیں، خاص طور پر لیلۃ البراق، شب برات، جو کہ اس مہینے کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ملتا ہے: نویا نزلنیا فن لیل معابر القرآن، سورت الدخان 3۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ مفسرین کے مطابق یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ 2 احادیث نبوی میں فضیلت۔ نبی اکرم نے مان شعبان کی خاص فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: انسام بن زید رضی اللہ عنہ قال قلت رسول اللہ لم رو تصوم شرع الف من الشور ما تصوم من شعبان فقال ذلو شہر غفل الناس ان بین رجب ورمضان ویو شہر ترفف العمال الى رب العالمین فہبن رف عملی بناسائن، سنن النسائی 2357۔ ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو ابن نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اسی میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ ایمان شعبان کی برکت۔ رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ مان شعبان رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس میں روزے رکھنے سے رمضان میں روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر عبادت کے لیے آمادگی بڑھ جاتی ہے۔ 2 اعمال ناموں کی پیشی۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ اس میں بندوں کے سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تاکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اچھے حال میں پیش ہوں۔ 3 شب برات، مغفرت اور رحمت کی رات۔ مان شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بے شمار برکتوں اور رحمتوں کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اینا آنش رزنی الیا اینا ایا قیلت قیلر